محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مسلمان آخری نبی اور آخری رسول مانتے، لیکن جب ہم سے کوئی سوال کرتے کہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، تو ہم ایسے سوال کے جواب میں سٹک ہو جاتے، پھنس جاتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو 3 ایسے لاجیکل ریزنز بتائے جس سے ہم یہ بات ثابت کر سکتے پوری دنیا کے سامنے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں انسانیت کو کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک نبی کے لائے ہوئے میسیج کو ان کی قوم کے لوگ ان کے گزرنے کے بعد میں چینجز کر دیتے، وہ میسیج میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیتے، کچھ سپریٹ کر دیتے، جس طرح سے یہودیاں تورات کے ساتھ کرے تھے اور عیسائی انجیل کے ساتھ کرے تھے، تب اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیجتے، پھر سے اللہ کے میسیج کو، اللہ کے پیغام کو صحیح اور کریکٹ فارم میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسیج لے کر آئے انسانیت کے لیے وہ ہے قرآن مجید، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیے، یعنی اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو کچھ چینج کر سکنا، ایڈیشن یا اس میں کچھ سبٹریکٹ کر سکنا، جس طرح سے پہلے کی کتابوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی کہ اب کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میسیج جو لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریکٹ فارم میں موجود ہے انسانیت کے پاس۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو جو بھی پیغام دے کے بھیجے وہ اس وقت کے حالات کے لیے سوٹیبل تھا، لیکن جیسا حالات چینج ہوئے، سچویشن چینج ہوا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک اور نبی کو بھیجتے وہ پہلے کے نبی کے لائے ہوئے میسیج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کے بھیجے، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کرے، وہ کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اب چاہے حالات کتنے بھی چینج ہو جاؤ، اسلام میں ہر وہ چیز موجود ہے جو انسانیت کو صحیح راستہ بتاتی اور جنت تک لے کے جاتی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ دوسری پوائنٹ کی روشنی میں بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ ریزن سے ہم یہ بات سمجھ لیے کہ نہ قرآن کرپٹڈ ہے، نہ کوئی اس میں چینجز ہوئے کہ کوئی دوسرے نبی آ کے اس کو کلیئر کرنا پڑ رہا، نہ قرآن انکمپلیٹ ہے کہ کوئی اور نبی آ کے اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو 2 بھی پوائنٹس کی روشنی میں بات سمجھ میں آ گئی کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اور لاسٹ چانس یہ باقی رہ جاتا کسی اور نبی کا آنے کا، وہ یہ ہے کہ پہلے کے نبی جو آئے تھے وہ اسپیسیفک آڈینس کے لیے آئے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ بھیجے تو پوری انسانیت کے لیے بھیجے، اور یہ بات قرآن میں آپ کو کئی جگہ پہ ملیں گی۔ قرآن کا میسیج انسانیت کے لیے ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں بول کے قرآن ایڈریس کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے لیے نہیں تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آپ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اب تیسری پوائنٹ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پہلے جو نبی آ گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال سے یہ بات کو اور اچھی طرح سمجھائے کہ ایک شخص ہے جو ایک بہت خوبصورت محل بنایا، وہ محل میں ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ وہ محل بنانے والا اللہ ہے، وہ پورا محل وہی ہے، وہ ایک دیوار کی جو دوسرے اینٹیں ہیں وہ دوسرے نبیاں ہیں، اور وہ ایک اینٹ کی جو جگہ خالی ہے وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ 22 پارے کی دوسری ٹاپک ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمت موجود تھی، بہترین غذا، ہر قسم کے پھل، میٹھا پانی، بڑی بڑی ندیاں جن کے محلوں کے پاس سے بہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ قوم کے بارے میں اور اسپیسیفک ڈیٹیلز دیتے ہوئے بولے کہ ہم ان کے محلوں کے آزو بازو، لیفٹ اور رائٹ سائڈ میں بہت زبردست باغ ان کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتے اور کسی سے چھین کے آزماتے، چاہے وہ صحت ہو یا دوسری نعمتیں ہوں۔ اب قوم سبا کو جو اتنے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دیے تھے، یہ ان کی ایک آزمائش تھی، اور وہ آزمائش میں وہ قوم فیل ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ نعمتاں دینے والے کو وہ قوم کے لوگ بھول گئے تھے، اور ناشکری کا یہ رزلٹ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک عذاب نازل کرے۔ وہ عذاب کی سٹارٹنگ ہوئی ایک فلڈ سے، ایک ایسا زبردست سیلاب آیا جس سے ان کے باغ، گھر اور سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا، جس طرح سے ریسنٹلی حیدرآباد میں بھی ایک فلڈ آیا تھا تالاب بھرنے کی وجہ سے، زیادہ تیز بارش ہونے کی وجہ سے۔
بات صرف فلڈ تک نہیں روکی، اللہ تعالیٰ ان کو جو میٹھے اور گھنے باغ دیے تھے، میٹھے پھل، اس کو اللہ تعالیٰ کانٹے دار پھلوں سے اور سڑے ہوئے پھل سے ریپلیس کر دیے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ کرتے ہوئے بولے کہ ایسا انجام، ایسا رزلٹ ہمارے ناشکرے بندوں کا ہوتا۔ قوم سبا جو تباہ ہوئی، اس کے پیچھے ایک ہی ریزن تھا، وہ ناشکرے ہو گئے تھے، اور ناشکرے کا مطلب ہوتا اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے وہ نعمتوں کا استعمال کرنا اللہ کی نافرمانی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا دینا، اللہ جو ہے کام دیے اس کے خلاف کام کرنا۔ اب سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے، کیا ہم قوم سبا کی طرح سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھول گئے، یا پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ سمجھتے کہ جو میٹیریل چیزیں ہیں، زبردست گھر، اچھی صحت، گاڑیاں، پیسہ، یہ کسی کو مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں ان کو سب کچھ مل گیا۔ لیکن قوم سبا کے واقعے سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی کہ سب سے بڑی نعمت ہے شکر گزاری۔ جو قوم کے اندر، جو انسان کے اندر یہ نعمت ہوتی شکر گزاری کی، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تباہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بنائے۔